وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا. بارگاہ حسینی میں اپنی حاضری لگانا مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں کوئی جو لفظ ہوتا ہے پھر اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی خوبی یہ ہوتی ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ہوتا ہے، اور اس لفظ سے ہی انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہوتی ہے. ایک لفظ ہے اہل، جیسے اہل بیت، اور ایک لفظ ہے اصحاب. قرآن میں ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب اور اہل کا معنی ایک ہی ہے کہ برابر نہیں ہے جنت والے اور جہنم والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، اس لیے کہ جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اس لیے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ کامیاب اور ناکامیاب برابر تو ہو ہی نہیں سکتے. تو اہل کا معنی بھی وہی ہے جو اصحاب کا معنی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اصحاب الجنہ، بلکہ اہل جنت. اصحاب اور اہل کا معنی ایک ہی ہے. اصحاب الجنہ جنت والے، اہل جنت جنت والے. اصحاب البیت گھر والے، اہل بیت گھر والے. لیکن جب رسول اللہ نے اصحاب کا لفظ نہیں استعمال کیا، اہل کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اہل میں زیادہ فائدہ ہوگا. اصحاب کہتے کسے ہیں؟ اصحاب کہتے یہ ہیں کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ میدان محشر میں ہو جائے گا اور یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں اور یہ باقی جتنے ہیں یہ جہنمی ہیں، ڈیسیجن جب بن جائے گا محشر میں تب وہ اصحاب ہوں گے، اصحاب جنت، اور اس کے بعد جو ہے اصحاب نار یعنی جہنم والے اور جنت والے. اور اہل جب کہا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت میں جا کر کے فیصلہ ہوگا یا جنت میں جا کر کے منصب ملے گا. اہل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی اسے وہ منصب مل جاتا ہے. تو یہاں پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سرداری ملے گی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین پر بھی سردار ہیں، وہاں پر بھی سردار ہیں. وہ سرداری یہاں پر مل گئی، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد بار، سب کو پتا ہے، اپنی پگڑی تک حضرت امام حسن اور حسین کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنا احترام ان بچوں کا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں بچوں کا نہیں احترام کر رہا ہوں، میں جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں ان کا احترام کر رہا ہوں۔ یہی حالت تھی صحابہ کرام کی، ہر صحابی رسول حسنین کا اسی انداز سے احترام کرتا اور یہ مان کر احترام کرتا کہ وہ یہاں بھی سردار ہے اور وہاں بھی یہی سردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو وزندار بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہے، اطرتی میری اولاد۔ ان کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کے دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے، قرآن بھی آئے گا اور اہل بیت بھی آئیں گے۔ رسول اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم، ثقلین کا لفظ ہے، ثقلین، ثقلین کہتے ہیں دو وزندار چیزوں کو، یہ تو ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ ثقلین کی حقیقت نہیں ہے۔ This is not reality of ثقلین، ثقلین کی جو ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ثقیل، بھاری، اور ایک لفظ ہوتا ہے ثقل، اس کا بھی معنی وہی، ثقیل کا معنی بھی وہی، ثقل کا معنی بھی وہی۔ ایک ہوتا ہے ابسولوٹ اور ایک ہوتا ہے ریلیٹو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت بڑا ہے عمر کے اعتبار سے بھی، رشتے کے بھی اعتبار سے، لیکن جہاں ان کے والد آ جائیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب وہ ہوا کہ یہ مطلق ہر حال میں ابسولوٹ وہ بڑا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سائنس نے ترقی کی، ڈیولپ کیا، تو یہ بتایا کہ جو وزن ہوتا ہے 1 کلو 2 کلو 1 kg 2 kg، یہ ابسولوٹ ہوتا ہے۔ ایک سٹی میں اگر جو 1 kg ہوگا دوسرے سٹی میں لے جائیں گے تو وہ 1 kg ہی ہوگا۔ پھر سائنس نے ترقی کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ابسولوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 60 kg کا اگر آدمی چاند پر جائے گا تو 6 گنا گریوٹی کی وجہ سے اس کا وزن کم ہو جائے گا، وہ 10 kg کا ہو جائے گا۔ تو وزن بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، اگر وہ ایبسولوٹ ہوتا تو جو 60 kg کا یہاں تھا وہی 60 kg کا چاند کا بھی ہوتا، لیکن زمین پر وہ 60 kg کا تھا اور چاند پر گیا تو 10 kg کا ہو گیا۔ یہ سائنس ہی بتا رہی ہے اور اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ثقل، اور ثقل کے معنی یہ ہوتا ہے جس کا وزن کبھی نہ گھٹے۔ 1 کلو 2 کلو وہ ہے جو یہاں پر تو ہو سکتا ہے 1 کلو نہ گھٹے، چاند پر گھٹ جائے گا، لیکن حسن و حسین ایسے ہیں جس طرح زمین پر وزندار ہے ایسے ہی محشر میں وزندار ہو۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ کبھی گھٹنے والی نہیں ہے، ان کا جو وزن ہے وہ کبھی گھٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انہیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمسک کا لفظ ہے، تمسک کے معنی ہوتا ہے کہ بس وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، لپٹ جاؤ، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ مت کرو، اس سے جدا مت ہو۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے تعریف، کسی کی تعریف کرنا۔ آپ نے تعریف کرنا شروع کیا، کیا خوبصورت ٹرین ہے، اس کے اندر پیسنجرز بیٹھتے ہیں، اس کے اندر تمام تر فیسلٹی ہے، آگے ٹیبل بھی ہے، چائے بھی پرووائڈڈ ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔ ٹرین آئی، اسٹیشن پر رکی، آپ اس کے کلر کی اور اس کی چال کی تعریف کرتے رہے، پھر وہ چلی گئی،
آپ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. تعریف سے منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، صرف تعریف سے. تمسک کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ٹرین میں سوار ہو جائیں، تو جب ٹرین میں سوار ہوں گے جہاں جہاں ٹرین جائے گی وہاں وہاں جو منزل اس کی وہی منزل آپ کی. اب رسول اللہ نے کہا ان سے تمسک کرو، ان سے ایسا وابستہ ہو جاؤ کبھی جدا نہ ہونا. تو اب آپ دیکھیے اہل بیت خود فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے تو جنت میں اللہ وہی رکھے گا جہاں ہم ہوں گے. یہ ہے تمسک، یعنی جو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے دنیا میں، جنت میں اہل بیت انہیں اپنے پاس رکھیں گے. کانا معنا فی درجتنا، اور انہوں نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی درجے میں رہے گا، ہمارے درجے میں رہے گا. اسے کہتے ہیں تمسک. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سن لیجیے. چھوٹی سی مثال یہ ہے، آپ اور ہماری اور آپ کی حیثیت جو ہے یہ سوکھے پتے کی طرح ہے. سوکھا پتا جو ہوتا ہے یہ جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تیزی سے اڑتا چلا جاتا ہے، اور اگر کہیں قریب میں گٹر ہے تو یہ پتا سیدھے گٹر میں. میں نے اس لیے ہماری اور آپ کی مثال سوکھے پتے سے اس لیے دی کہ بالکل ڈرائی لیف جو ہوتا ہے اس کا ایگزامپل اس لیے میں نے دیا کہ دیکھیں ہماری آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آ کر کے کوئی سوال ذہن میں ڈال دیتا ہے. بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہکے اور انہوں نے یزید کی تعریف کی. محمود عباسی نے آج سے 50 سال پہلے جب ایک کتاب لکھی تو اس کتاب میں اس نے ساری تعریف جو ہے یزید کی اور ساری برائی امام حسین کی تھی. تو سوکھا پتا تھا، بہک گیا، تبھی تو سیدھے گٹر میں جا کے گیا. اس کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی کہ رسول اللہ نے ان کے بچپن میں ہی کیا کیا کہہ دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اپنے کاندھے پر اٹھایا رسول اللہ نے، ہر اعتبار سے انہیں عزت دی. قرآن میں انہیں اہل بیت کہا، یعنی ہر اعتبار سے ان کو اعزاز دیا گیا، ان کی شخصیت کو واضح کر دیا گیا. پھر بھی وہ برائی کر رہا ہے. موجودہ دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ محمود عباسی کے فالورز ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں اور امام حسین کی تعریف ان پر بھاری پڑتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ جب سوکھا پتا ایک ہوا آیا، اور وہی لوگ جب سوال آپ کے دل و دماغ پر قائم کرتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، بہت کمزور. اس کا بھی انتظام رسول اللہ نے کر دیا. یقیناً ہم ایک سوکھے پتے کی طرح ہیں. سوکھا پتا ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا اسے اڑا کر لے کر چلا جاتا ہے، لیکن کبھی وہی سوکھا پتا کسی پتھر کے نیچے آ جائے تو طوفان بھی اسے اڑا نہیں پاتا. وہ پتا پتھر کے نیچے مضبوطی سے پڑا رہتا ہے. اب پوچھو اس سوکھے پتے سے کہ اتنے بڑا ہوا کا جھونکا تجھے اڑا کر لے کر کیوں نہیں گیا؟ وہ کہے گا کچھ نہیں کر سکتا، میں پتھر کے نیچے دبا ہوں. جب پتھر اڑے گا تب میں اڑوں گا، نہ پتھر اڑے گا نہ میں اڑوں گا جب تک پتھر کے نیچے میں باقی رہوں گا. اب دیکھیے کیا کہا، حسن و حسین ہے وزندار، ہم ہیں سوکھے پتے کی طرح. ہم ان کے نیچے آ گئے، نہ یہاں کوئی مٹا سکتا ہے نہ وہاں کوئی مٹا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ جو فلسفہ شہادت اور فلسفہ کربلا ہے اس کے اندر جو حقیقت جو ریالٹیز اس کو سمجھنا چاہیے. اس بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ ان سے محبت کرو. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عزت جو بڑھاتا ہے، عزت جو دیتا ہے، وہ کلیئر کر دیا اللہ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت وہی دیتا ہے. تو چونکہ اہل بیت کو عزت اس نے دی، اللہ نے اہل بیت کو عزت دی. اب یہ ہوا جب اہل بیت کو عزت دے دیا تو اب ایمان والوں پر زور دیا گیا کہ ان سے محبت کرو، کیونکہ تم ان سے محبت کرو گے اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا فائدہ ہے. دیکھیے ادنا مخلوق ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جس کا نام چیٹی. کھڑے ہو جائیے تو نیچے اگر چل رہی ہو نظر بھی نہیں آئے گی.
بہت چھوٹی مخلوق، لیکن پورے قرآن کے اندر اس کے نام کی پوری ایک سورت ہے، سورہ نمل، چیٹی والی سورت۔ کیوں؟ مختصراً اس لیے کہ ایک چیٹی نے یہ کہا تھا، اے چیٹیو اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ رونگ، ساری چیٹیاں بل میں چلی گئی، سب بچ گئے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو عزت دی، سبحان سبحان، اس طرح عزت دی۔ اور یا اللہ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو سینکڑوں واقعہ، پھر اس کو اتنی عزت؟ تو بتایا اس لیے کہ اس میں خاص بات یہ ہے، اس میں تعلیم یہ ہے، اس میں ٹیچنگ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی چیٹی نے پوری اپنی قوم کو بچایا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ چونکہ قوم کو بچایا، اس لیے وہ مت دیکھو کہ ادنا مخلوق ہے، ہم نے اسے بڑی عزت اس لیے دی کہ وہ صرف اپنی فکر نہیں کر رہی، ورنہ بھاگ سکتی تھی، چلی جاتی بل میں، باقی چیٹیوں کا جو ہونا تھا وہ ہو جائے۔ لیکن اس نے ہر ایک سے کہا چلو اندر، سب کی فکر کیا اور سب کو بچا لے گئی، سب کو بچا لے گئی۔ اگر اپنی جان بچا لیتی تو بچا لیتی، لیکن چونکہ سب کو بچایا، اللہ نے عزت دے دی۔ قرآن میں ایک سورت سورہ نمل کے نام سے قیامت تک اس چیٹی کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور کر رہے ہیں، تو جب ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے، اسے اتنی عزت ہے، حسین وہ ہے جس نے پورے دین کو بچایا ہے، کتنی عزت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک ادنا مخلوق اپنی قوم کو بچائے، اور امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء وہ ہیں جنہوں نے اس دین کو بچایا ہے۔ ورنہ اگر اپنی فکر کرتے، اگر وہ اپنی فکر کرتے تو مدینے کے اندر کیا کرنا تھا ان کو؟ کیا کرنا تھا؟ صرف بیعت تو کرنا تھا، بیعت کرنا تھا۔ بیعت کرتے اگر اپنی فکر تھی تو وہیں کا وہیں رہ جاتے، لیکن انہیں اپنی فکر نہیں تھی، پوری قوم، پوری انسانیت کی فکر تھی، پورے دین کی فکر تھی۔ قوم کو بچایا، انسانیت کو زندگی بخشی، دین کو بچایا۔ تو اب اللہ نے کہا کہ یاد رکھو، گردنیں کاٹنا تمہارا کام ہے اور زندہ رکھنا ہمارا، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ ہم حسین کو زندہ رکھیں۔ تو حسنین کسی دور میں بھی مر نہیں سکتے، وہ زندہ تھے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں۔ ان کی زندگی تو ایسی ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی زندہ رہے گا۔ کربلا کے میدان میں جتنے حسین کے ساتھ وابستہ تھے سب زندہ، اور امام عالی مقام کربلا کے میدان جو سب سے بڑا رول یہ پلے کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، امام حسین کے جو اسٹیٹمنٹ، جتنے بھی اسٹیٹمنٹ ہیں، جتنے ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے۔ جیسے قادسیہ سے پہلے، قادسیہ شہر پڑتا ہے کوفے سے پہلے، تو قادسیہ سے پہلے جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی، آپ نے کیا کہا؟ واپس چلو۔ کیا کہا؟ واپس چلو۔ اور جب کربلا میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند، کیا کہا آپ نے؟ کہ مجھے یہاں کیوں تم لوگوں نے پکڑ کر کے رکھا؟ ایسا کرو یزید کے سامنے مجھے لے چلو، وہی معاملات طے ہو جائیں گے۔ کیونکہ امام چاہتے تھے کہ کامل اتمام حجت ہو جائے۔ امام یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصلی سازشی کون ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتاروں گا۔ امام نے کہا یزید کے پاس لے چلو، لیکن پلان پہلے سے سیٹ اپ تھا، کہا نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے جانتے کیا فرمایا؟ مجھے جنگل میں جانے دو، کسی سرحد، کسی بارڈر کے جنگل میں جانے دو، میں وہیں پڑا رہوں گا اور وہیں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور عبادت کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ دونوں باتیں قبول نہیں کی، کہا کہ پھر ایسا کرو مجھے کم سے کم مکہ واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا حسین تینوں قبول نہیں،
تو امام نے کربلا کے میدان میں بھی اور قادسیہ سے پہلے بھی مدینے سے چلتے وقت بھی یہ واضح کر دیا کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ اسی چیز نے جو دشمن حسین ہے اسے بھی مجبور کر دیا کہ وہ حسین کو شہید کہتا ہے، کہ اینڈ تک امام حسین نے کیا کہا نہیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، اہل بیت اطہار اگر ایک ساتھ حملہ کر دیتے تو یہ 22,000 کا کام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب کے سب بھاگتے، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ وہ جس طرح سے دعوت محاربہ یعنی جس طرح سے جنگ کی وہ دعوت دیتے تھے، اسی طرح سے ایک ایک کر کے سب جا کر کے قربان ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ قربانی اور اس انداز سے قربانی کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد اثر کیا ہے؟ اثر کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی نہ مٹے۔ حسین کا خون کا ایک قطرہ شام میں ایک جگہ گر گیا تھا سر سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ قطرہ آج بھی 10 محرم کو تازہ ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی نہ مٹ سکتا۔ اثر بتاتا ہوں میں۔ اثر یہ ہے، جب خلیفہ ابو منصور، جب عباسی خلافت آئی اور خلیفہ ابو منصور آیا مکے میں طواف کر رہا تھا، تو لوگ چیخ رہے تھے ہٹو ہٹو خلیفہ صاحب، ہٹو بچو خلیفہ صاحب، ہٹو بچو۔ یہ چل رہا ہے، ہٹو ہٹو، سب لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو رہبر ہے وہ طواف کرنے جا رہا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ وہاں سنتا کون؟ اتنے میں سفید لباس، سفید عمامہ، سفید لباس اور ایک چادر ڈالے ہوئے حضرت سیدنا امام محمد باقر آئے۔ تو ہٹو بچو کی آواز نہیں آ رہی تھی، ہر ایک کہہ رہا تھا بس پیچھے ہٹ جاؤ، امام آ رہے ہیں۔ اور بادشاہ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت داتا پاک اس واقعے کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ تو فرزدق شاعر نے کھڑے کھڑے وہیں 80 شعر ان کی شان میں لکھے، کھڑے کھڑے کہا اور طواف کیا، اور طواف کر کے چلے گئے۔ ہر ایک ادب سے نگاہیں نیچے کیے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ حسین کی شہادت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس خاندان کے بچوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت ڈال دی کہ ہر ایک ہر مقام پر احترام کرتا ہوا۔ یہ ہے شہادت کا اثر، اور یہی فلسفہ کربلا ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اس وادی سے گزر کر یہ بتایا کہ نانا نے جو کہا تھا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ حسین نے بتا دیا کہ سردار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔